اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری دوسرا مقامہ الخلوانیہ سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی ان راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ حارث بن حمام راوی ہیں، علامہ حریری کا قلم ہے اور ابو زید سروجی کے احوال ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب حارث بن حمام اس محفل میں پہنچتے ہیں تو کس حالت میں ابو زید سروجی کو دیکھتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے اور بیان کیا کر رہے ہیں، وہ کیفیت مکمل طور پہ حارث بن حمام بیان کرتے ہیں علامہ حریری کے قلم سے۔ مزید فرماتے ہیں بعید انہ، باوجود اس کی مع تلون حالہ، رنگین حالت کے۔ جو بعیدہ ہے اس کے بعد انہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں باوجود، جیسے زید کثیر المال، زید جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، ٹھیک ہے، بعید انہ بخیل، اس کے باوجود وہ بخیل ہے۔ تو معنی ہوگا بعید انہ، باوجود اس کی مع تلون حالہ، رنگین حالت کے، وتبین محالہ، اور اس کے جھوٹ کے ظاہر ہونے کے۔ یتحلی برواء، وہ آراستہ تھا حسن منظر کے ساتھ، وروایت، اور عمدہ روایت کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر یہ ذرا ذہن میں رہے کہ چونکہ حارث بن حمام ابو زید سروجی کے مختلف حالات دیکھ چکے تھے اور وہ اس کا جھوٹ، فریب، مکر، ظاہر اور باطن کا مختلف ہونا، بات کچھ اور کرنا، عمل کا کچھ اور ہونا، آپ پچھلے مقامہ میں اس کے احوال جان چکے ہیں، وہ چونکہ جانتے تھے تو اب حارث بن حمام بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود، جھوٹ اس میں تھا، فریب اس میں تھا، مکر اس میں تھا، حالت اس کی بدلتی رہتی تھی، کبھی ایک عادت کبھی دوسری عادت، اس کے باوجود اس کو کلام پر کس انداز میں گرفت حاصل تھی کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اب یہاں پر جو پہلا جملہ ہے، اس جملے سے آپ اندازہ لگائیے، بعید انہ مع تلون حالہ، باوجود اس کی رنگین حالت کے۔ رنگین حالت، اس کی حالت بدلتی رہتی تھی، یعنی کبھی وہ کس روپ میں ہوتا تھا، کبھی وہ کس روپ میں دھوکہ دیتا تھا، کبھی کس روپ میں دھوکہ دیتا تھا۔ اس کی حالت کے بدلنے کے باوجود، وتبین محالہ، اور اس کے جھوٹ ظاہر ہونے کے باوجود، اس کا جھوٹ بھی ظاہر تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یتحلی برواء، کہتے ہیں وہ آراستہ تھا حسن منظر کے ساتھ، یعنی بڑی اچھی شکل و صورت، بڑی اچھی کلام کی صورت، وروایت، اور عمدہ روایت کے ساتھ۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی بولتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، اس کے باوجود حسن منظر یہ تھا کہ لوگ ٹک ٹکی باندھ کے اسی کو ہی دیکھ رہے تھے، اور وروایت، اور عمدہ روایت کے ساتھ یہاں بھی وہ نمودار ہوا، ومدارات، اور خاطر تواضع کے ساتھ، ودرایت، اور دانائی کے ساتھ، یعنی اس کا رویہ ایسا تھا کہ بڑی خاطر تواضع کرتا ہے، بڑے مزے سے ملتا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ بڑا والہانہ محبت اور پیار کا رویہ رکھتے ہیں، اور دانائی کے ساتھ، یعنی بات جب کرتا تھا ایسی دانائی کی باتیں کرتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ وبلاغت،
رائعۃ اور خوش نما بلاغت کے ساتھ، یعنی حیران کر دینے والی، تعجب میں ڈال دینے والی، عمدہ ترین، بلیغ ترین گفتگو ہوتی تھی اس کی، وبلاغۃ رائعۃ اور خوش نما بلاغت کے ساتھ، وبدیہۃ مطاوعۃ اور برجستہ فرما بردار کرنے والی گفتگو کے ساتھ۔ اب گفتگو برجستہ کون سی ہوتی ہے؟ یعنی آپ سوال کریں وہ جواب دے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں فی البدی، بدیہۃ کا لفظ و بدیہۃ مطاوعۃ، یعنی برجستہ فرما بردار کرنے والی گفتگو کے ساتھ۔ یعنی آپ کسی پر سوال کریں نا، وہ آگے سے ایک دم جواب دے دے، آپ حیران بھی ہوتے ہیں، آپ کو پیار بھی ہوتا ہے، آپ اس کی شخصیت کے اس پہلو کے سحر میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں کہ یار کمال بندہ ہے، ادھر سے میں نے سوال کیا، نقد جواب دے دیا اس نے، ہے جی، ادھر سے سوال کیا، ادھر سے جواب، برجستہ جواب، نقد جواب دے دیا۔ تو آپ اس کی اس ذہانت پر اور گفتگو کے لیے الفاظ کے انتخاب پر بڑے حیران ہوتے ہیں۔ تو یہی حالت تھی کس کی؟ ابو زید سروجی کی۔ تو اسی حالت پر آج کا سبق ہم اختتام کرتے ہیں، اور سوال وہی ہیں کہ آج کی اس عبارت سے آپ نے کیا سیکھا؟ دوسرا سوال ہے آج کی عبارت کا ترجمہ کیجئے اور لکھیے بھی۔ تیسرا سوال ہے اسم فعل حرف الگ الگ کیجئے اور ان کے معنی بھی لکھیے اور ان کی علامات بھی لکھیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آج کی عبارت سے جتنے بھی اردو کے الفاظ آپ کو یہاں پہ ملے ہیں، یعنی عربی سے جو اردو ادھار لے کر الفاظ استعمال کر رہی ہے، اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، یعنی اردو اور عربی کے جو الفاظ مترادف آپ کو ملیں تو وہ ضرور الگ کر کے لکھیے گا، اور ایک کوئی کلمہ منتخب کر کے اس کی نحوی مکمل ترکیب بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔